خدا نخواستہ جس نوجوان تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کسی غلط تعلقات میں ہیں تو آج ہی اس سے اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکال لیں، کیونکہ غلط تعلقات کے نتیجے میں بندہ اللہ کی لعنتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ اس کا سوچنا، اس کا دیکھنا، اس کا ملاقات کے لیے چلنا، اس کا گفٹ ٹرانسفر کرنا، اس کو ٹچنگ کرنا، اس کو مس کرنا، اس کو کس کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے بارگاہ میں لعنت کا مستحق بنانے والی ہیں۔ لیکن جب غیرتیں مٹ جاتی ہیں تو آدمی اس کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ تو آج کے نوجوان، خصوصاً وہ نوجوان جو اپنے گھروں سے باہر ہیں، سکولوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، کہیں ہاسٹلوں میں ہیں، کوچنگ سینٹروں میں ہیں، یا کہیں کال سینٹروں میں ہیں، یا مالز میں ملازمتیں کر رہے ہیں، گھروں سے باہر کہیں بھی ہیں، ان کے لیے بڑی پریشانی اور بڑی خرابی یہی ہے۔ اور ادھر سے اس خرابی کی مزید خرابی ہونے کی پریشانی ہے کہ یہ لذت والی ہے، اس میں لطف آتا ہے، عاشق بننے میں بڑا مزہ آتا ہے اور معشوق بننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ جی چاہتا ہے کہ ہم کسی سے کہیں میں تجھ پر قربان، میں تیرے بغیر جی نہیں پاؤں گا، اور اس کو بھی جی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے یوں جملے کہے۔ یہ جوانی میں جن چیزوں کے لیے انسان ترستا ہے ان میں سے یہ چیز بھی ہے، اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ شانو جو ہی لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو باڈی کے اندر سیکچول ہارمون اب ڈیولپ ہونے لگتے ہیں، کیونکہ آگے چل کے اس کو مرد بننا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے منشے میں نظام یہ ہے، یہ مکمل مرد بنے گا، یہ مکمل خاتون بنے گی، ان کا پھر نکاح ہوگا، اس نکاح ہونے کے نتیجے میں یہ اپنی ازدواجی زندگی لطف و لذت کے ساتھ گزاریں گے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں گے اور نسل آگے چلے گی اور اولاد ان کو حلال حلال ہوگی۔ پھر یہ اپنی پرائیویٹ زندگی بھی گزاریں گے، اس میں بھی ان کو میں لطف دوں گا، اور اس کے بعد پھر ان کے نسل آگے چلے گی۔ مرد کی زندگی عورت کے ساتھ جڑی ہوگی، عورت کی زندگی مرد کے ساتھ جڑی ہوگی، یہ محبتوں کے ساتھ ایسے وقت گزاریں گے۔ اور واقعتاً جب میاں بیوی کی زندگی محبتوں والی ہوتی ہے، اس محبت والی زندگی میں دوسری کوئی محبت اس کی مثال نہیں بن سکتی۔ یہ میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ جن دنوں میں ان کے آپس میں محبتیں ٹھیک ہوتی ہیں تو کیسے لطف کی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ نے یہ سارا نظام کھڑا کرنا ہے، اور اس نظام کو کھڑا کرنے کے لیے پہلے سیکچول پاور دینا ہے، مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی، اور یہ انسانوں کے لیے نہیں، مخلوقات کے اندر بھی اللہ نے میل فیمیل بنایا۔ اب جب اللہ تعالیٰ شانوں نے مرد کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا مردانگی کا، تو ساتھ میں بیان لگائی کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ تمہارے اندر جو جذبہ میں نے پیدا کیا ہے مرد کے اندر فیمیل کی طرف مائل ہونے کا اور فیمیل کے اندر میل کی طرف مائل ہونے کا، اس کا غلط یوز نہیں کرنا۔ اور غلط یوز کرنے کے معنی ہے کہ تمہارا نکاح نہیں ہے اور تم ابھی سے شروع کر دو۔ یورپ کی سب سے بڑی خرابی اور یورپین تہذیب کی سب سے بڑی خرابی، اور اسی کے سالات میں یہاں کے لوگ بھی بہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے نکاح کا تصور ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا انسان جانور ہیں، جب مرضی آئے لطف اٹھاؤ، جب مرضی آئے چھوڑ دو، ہمارے لیے لازم نہیں کہ صاحب نکاح کے بندھن میں بندھیں گے پھر اپنی سیکچول ضروریات پوری کریں گے، نکاح سے پہلے بھی تجربات کرتے رہیں گے۔ اس لیے وہاں بے شمار وہ نئی نسل ہے وہ بغیر نکاح کے بچوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نیچے اتر کر کے صاف صاف کہنا چاہوں گا کہ میرے نوجوان بچوں، غلط تعلقات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس غلط تعلقات سے بچنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو بڑی جنگ کرنی پڑے گی، اندر سے جذبات ابھریں گے، آپ دوسروں کو اسی میں مبتلا دیکھیں گے، آپ کا خیال آئے گا فلانا فلانے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، فلاں کا عاشق ہے، وہ دونوں گھوم رہے ہیں، میں کیوں بیٹھوں گا؟ اور پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا میں بھی سمارٹ ہوں، میں بھی خوبصورت ہوں، میں بھی فلانے کے سٹائل کے مطابق بال بنا سکتا ہوں، اور اس کے بعد پھر شیطان ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچا دے گا۔ اور اگر آپ نے یہاں سے بچنے کی کوشش کی تو وہاں سے آپ کو فون آئے گا، شیطان اس کو استعمال کر لے گا، ہو سکتا ہے اس کو آمادہ کر کے وہ، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، مگر وہ 2 طبقے ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ پھر ان میں سے فرمایا نساء قاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائلات یہیں سے پیچھا کریں گی، ممیلات اور یہ چاہیں گے کہ وہ ہمارا پیچھا کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں سے تعلقہ جوڑنے کی کوشش کریں گی، یہیں سے اپنی عشق کا اظہار کریں گی، یہیں سے محبت کا اظہار، اور انتظار میں رہے گی وہیں۔ دنیا میں تو ایسے بے شمار علاقے ہیں جہاں پلے کارڈ لے کر کے لوگ کھڑی رہتی ہیں، لیکن اگر یہاں وہ مصیبت نہیں آئی ہے، لیکن بہرحال یہاں کے نوجوانوں کے لیے خطرہ کیا ہے؟ یا تو نفس یہاں سے ابھارے گا آپ کو، میں اس کے ساتھ تعلقہ جوڑوں گا، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بچایا تو وہاں سے اس کو ابھارا کر اور وہ وہاں سے تعلقہ جوڑے گی، اور اس کے بعد آپ اس میں پھنس جائیں گے، پھر اپنے آپ کو نکال نہیں سکیں گے۔
اور جب کوئی آدمی اس میں پھنس جاتا ہے تو یاد رکھیں اس میں الگ الگ پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب انسان حرام کے ذریعے سے لذت اٹھاتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے حلال کی لذت عطا نہیں کرے گی۔ یعنی اجنبی کے ساتھ رہنے میں مزہ آئے گا، اور جب شادیاں ہوں گی تو بیوی کے ساتھ رہنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ بیوی کے ساتھ کتنے مرد ایسے ہیں بیویوں سے لڑیں گے، اجنبی عورتوں کے پر قربان ہیں، تنخواہیں لیں گے، ان پر خرچ کریں گے، اور کتنے مرد وہ ہیں کہ جناب اپنے بیڈ روم میں اللہ نے حلال دولت دی ہے اس سے محروم ہے، اجنبی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں۔ کتنے ہی مرد ایسے ہیں کہ جو اپنے کو اوائڈ کرنے کے بعد ویڈیو کالنگ کسی اور کے ساتھ چل رہی ہے، اور وہ عورتیں آ کر کے سناتی ہیں بعد میں اپنے حالات۔ تو میرے کہنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ جس ماحول میں ہیں اس ماحول میں ہو سکتا ہے کہ تم کو یہ داغ لگ جائے، بدکاریوں کا داغ، غلط تعلقات کا داغ، غلط ریلیشن کا داغ، اگر آپ اسے بچے ہوئے ہیں تو بہت مبارک، اور خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی غلطی ہے تو اپنے آپ کو اسے بچائیں۔ اور آج اگر توبہ کریں گے تو آسان ہے، کل کو اور مشکل ہے، اس سے آگے اور مشکل ہے، یہاں تک کہ آپ ہوتا کیا ہے، انسان پہلے گھبرانے لگتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، اور اندر سے جھٹکا لگے گا، کیونکہ ایمان چاہے کتنا ہی کمزور ہو یہ اندر سے جھٹکے دیتا ہے، یہ جرم مت کرو، یہ غلطی مت کرو، لیکن جھٹکے لگتے رہیں گے اور آپ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ دل آپ کو سمجھانا چھوڑ دے گا، ٹھیک، لیکن آپ کو ڈر رہے گا، گھر والے نہیں سننے چاہیے، لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ پھر ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے آپ سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آپ آہستہ آہستہ ڈوبتے جا رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے سن لیں سب، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ یہ پاگل پن جب سوار ہو جاتا ہے، انسان کو نہ اپنے دین کی فکر رہتی ہے، نہ اپنی عزت کی پرواہ، نہ اپنے والدین کی پرواہ۔ اس کے بعد پھر انسان بگڑتا چلا جاتا ہے، پھر نہ جانے کیا کیا تگڑم انسان کرتا ہے، گھر سے پیسہ لے گا اس پر خرچ کرے گا، یہ اس کے ساتھ اٹھ کر کے نہ جانے گا، اور یہ سلسلہ کہاں تک، پھر کہیں یہ گھومنے جائیں گے، پھر ہوٹلوں میں پھریں گے، پھر غائب ہو جائیں گے، پھر اور نہ جانے کیا کیا ہوتا رہے گا، اور بنیاد بنتی ہے وہ۔ اس لیے آج کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی خرابی یہ مصیبت ہے، غلط ریلیشنز، عاشق و معشوق بننے کے تعلقات، یہ جو جملے بولتے ہیں میں تیرے لیے تارے توڑ کر کے لاؤں گا، میرے بھائی آپ اپنی ماں کے لیے تو تارے توڑ کر نہیں لا رہے ہیں، جس ماں نے تم کو جنم دیا، آپ نے اپنی بہن کو کبھی نہیں کہا میں تیرے لیے تارے توڑ کر کے لاؤں گا۔ اور وہ انسان جو بڑھاپے میں ہیں اور پھر بھی غلط تعلقات میں ہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے تو تارے توڑ کر نہیں لا رہے ہیں، تو یہ اجنبی عورتوں کے لیے تارے، یاد رکھیں کوئی کسی کے لیے تارے توڑ کر نہیں لاتا ہے، یہ دراصل رشوت کی جملے ہوتے ہیں اس غلط کام کے لیے جس غلط کام میں کے راستے پر یہ چل رہے ہیں۔ ہم عورتوں کو سمجھاتے ہیں کہ جب بھی کوئی اجنبی مرد تم سے محبت کا اظہار کرے گا اس کے پیچھے نیت غلط ہوگی، چاہے وہ ظاہر میں کتنی محبت کا اظہار کرے۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے مجھ سے کہنا، آپ کو پریشانی ہوگی، وہ اپنی بہن کو نہیں کہتا، اجنبی عورت کو کیوں کہتا ہے؟ لیکن خیر میں اس وقت سمجھانا چاہوں گا کہ نوجوان لڑکوں کے کیریکٹر کے مسئلے میں غلط تعلقات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح سے ہماری نوجوانوں کی سوسائٹی میں اس وقت طرح طرح کی منشیات ہیں، اور وہ منشیات کھانے کی الگ ہیں، انجیکشنوں کی الگ ہیں، ٹیبلٹس کی شیپ میں الگ ہیں، لکوڈ شیپ میں الگ ہیں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا جناب 40 لاکھ روپے کا براؤن شوگر میں نے استعمال کر لیا ہے، اور اب اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے اس کی کڈنیاں ختم ہو چکی ہیں، اس کا لیور ختم ہو چکا ہے، معدہ کام نہیں کرتا ہے، انزائٹی اور ڈپریشن تو ہے ہی الگ، وہ کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، کب کبھی طاری ہوتی ہے، اور عزت بھی ختم ہو گئی، اور والدین کہتے ہیں کب تجھے موت آ جائے تو مر ہی جائے گا تو ہم کو خلاصی ہو جائے گی۔ السعید من وعد بغیرہ، عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کی بربادی کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرے۔ تو اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی نشے کے لت میں پھنس گئے ہیں تو آج آپ اپنے آپ کو نکالیں گے تو بہت آسان ہوگا، آئندہ جتنے دن بڑھتے جائیں گے آپ کو اس نشے کے لت سے اپنے آپ کو نکالنا مشکل ہوگا۔ یہ سمجھیے دلدل ہے، آج ہم ڈوبے ہیں صرف ٹخنوں تک، کل کو ڈوبیں گے اور زیادہ، ایک وقت آئے گا گھٹنوں تک، ایک وقت آئے گا پھر ساری ٹانگیں ڈوب، اور ایک وقت آئے گا اپنے آپ کو اس میں سے نکال نہیں سکیں گے۔ پھر جب آدمی اس سطح کو پہنچ جاتا ہے تو گھر والے بھی کہتے ہیں اب تو یہ ڈوب ہی گیا ہے، وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں، اور آپ بھی مایوس ہو جائیں گے اپنی زندگی سے، اور آپ کی اگلی زندگی جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو نشے کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نشے کی جو بھی قسمیں ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان کسی نشے کے اس میں لگ جاتا ہے تو کچھ دنوں بعد کچھ اور نشہ کرنے کو جی چاہتا ہے، پھر کچھ اور نشہ کرنے کو جی چاہتا ہے، پھر وہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ نشے کے بغیر آپ جی نہیں پائیں گے، اور آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے
یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں کی، اپنے والدین، اپنی ماؤں، اپنی بہنوں کے زیورات نکال کر کے بیچتے ہیں اور اپنے نشے کی چیزیں پوری کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی زندگی میں ایک بڑی پریشانی ہے کیا کہ جب انسان کو شوق لگے گانے سننے کا اور انسان کو شوق لگے میوزک دیکھنے کا، اور یہ گانے اور میوزک آج موبائلوں کے اندر ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو تھیٹر جانا پڑتا تھا فلمیں دیکھنے کے لیے، آج ہر آدمی کی جیب میں ہے۔ آج کے انسانوں اور خاص طور پر جوانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ موبائل کے غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فرض کیجئے آپ نے رات بھر موبائل میں ناجائز چیز نہیں دیکھی مگر بے فائدہ چیز دیکھی۔ بے فائدہ چیز مثلا آپ نے جنگلی جانوروں کی جنگ دیکھی، شیر ہاتھی سے لڑ رہا ہے، مگرمچھ جو ہے وہ کسی اور جانور کو کھا رہا ہے، رات بھر آپ دیکھتے رہے، صبح کو اپنے آپ سے پوچھیں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی لغو کام ہے، بے فائدہ کام ہے۔ اور اگر آپ نے خدا نخواستہ رات کو نامناسب چیزیں دیکھی، یعنی ایسے گندے سیکچول سین دیکھے، چاہے انسانوں کے چاہے جانوروں کے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھ رات بھر اس کام میں استعمال کی ہے جس کو اللہ نے منع کیا تھا۔ آپ نے وہ سب کچھ سنا ہے جو نہیں سننا چاہیے تھا، تو کان کا غلط استعمال ہوا۔ آپ وہ سارے منظر دیکھ کر کے خوشی محسوس کرتے رہے تو دماغ کا غلط استعمال ہوا۔ آپ اپنے ہاتھ سے سرچ کرتے رہے تو انگلیوں کا غلط استعمال ہوا۔ جب صبح ہم اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ ہم اللہ کے لعنت کے مستحق بن چکے تھے، مگر چونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے وہ لعنت نازل نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا بندہ میرا ہی بندہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ جناب باپ بھی کبھی نہ کبھی آ کر کے کہتا ہے بیٹا تو ہے ہی نہیں میرا بیٹا، اتنا سمجھایا مگر تو سدھرا نہیں، نکل جا میرے گھر سے۔ لیکن اللہ ہیں، وہ ساری رات یہ دیکھتے ہیں میرے بندے نے آنکھیں میری مرضی کے خلاف استعمال کی، زبان میری منشے کے خلاف استعمال کی، دماغ اس نے میری مرضی کے خلاف استعمال کیا، اس بیچ میں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا۔ لیکن صبح پھر بھی اللہ تعالیٰ شانو کیا اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کی لائٹ نہیں چھینتے، اس کے زبان کے بولنے کی طاقت نہیں چھینتے، کوئی سزا نہیں دیتے ہیں۔ میرے کہنے کے معنی یہ ہے کہ میرے بھائیوں میوزک سے اپنے آپ کو دور کریں، اس کا فائدہ نہیں، یہ زہر ہے، مگر یہ زہر میٹھا ہے، اوپر سے مزہ آئے گا اور اس کے بعد اندر سے ڈوب جائیں گے۔ ایک بڑے افسر نے مجھ سے روتے روتے کہا، جو ابھی اس میں بھی افسر ہے، کیا لگا مہربانی کر کے لوگوں سے کہیں میوزک مت سنیں۔ میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا لگا میں میوزک کی وجہ سے بدکاری میں پھنس گیا، اور ساتھ میں اس نے اپنی کہانی سنائی بڑی ساتھ میں یہ بھی کہا میرا نام آپ ڈکلیئر مت کریں، اور میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا میں کون ہوں۔ میں نے کہا نہ آپ کا نام میں سننا چاہتا ہوں نہ آپ بتائیں، لیکن ساتھ میں اس نے کہا کہ میں گھر سے نکلتا تھا اور گاڑی میں میوزک چلتا تھا، پھر گھر سے واپس جاتا تھا گاڑی میں میوزک چلتا تھا، اس میوزک سننے کے بعد پھر آفس میں نے دیکھتا تھا فلاں لیڈی بھی ہیں فلاں لیڈی بھی ہیں، پھر ان کو غلط نظروں سے دیکھنے لگا، پھر اس کے بعد پھر غلط تعلقات میں پھنس گیا، اور غلط تعلقات میں پھنس گیا، پھر نوبت یہاں تک آئی کہ میری بیوی کو پتہ چل گیا، اور جب میری بیوی کو پتہ چل گیا تو وہ کہہ نہیں پائی، اس نے سوچا اگر میں کہوں گی تو ہم کو ٹکراؤ ہو جائے گا آپس میں۔ کہنے لگا میں نے ایک منظر دیکھا، اچانک رات کے 2-3 بجے میری آنکھ کھلی، میری بیوی سجدہ کر رہی تھی، کہتی تھی یا اللہ میرا شوہر بگڑ رہا ہے تو اس کو سدھار عطا کر دے۔ کہنے لگا جب اس نے میں نے کہا میں سنتا رہا میری بیوی سجدے میں دعا کر رہی ہے اور مجھ سے اس نے نہیں کہا، اسی وقت میرا دل ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد میں نے توبہ کر لی۔ اب میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر وہ اس بات میں ابھی بھی، اگر اس خرابی میں ابھی بھی مبتلا ہوتے پھر وہ تذکرہ نہیں کرتے، وہ تو جب سدھر گئے اور توبہ کر لی تب وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ ساتھ میں اس نے کہا کہ میوزک انسان کے دل میں گندے عشق کے جذبات ابھر دیتا ہے، اور اسی میوزک کو سن کر، گانوں کو سن کر کے میں غلط راستوں کی طرف چل گیا۔ تو میرے کہنے کے منشا یہ ہے ڈانس دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، میوزک سننے سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط تعلقات اگر اپنے آپ کو بچائیں، نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ آج کے مردوں کے لیے مشکل امتحان ہے، اور یہ صرف ان مردوں کے لیے نہیں ہے جو بازار میں ہیں، یہ صرف ان مردوں کے لیے نہیں ہے جو کالجوں سکولوں میں، ہر جگہ کے مردوں کے لیے امتحان ہے۔ یہ داڑھی والے کے لیے بھی ہے، یہ مولانا صاحب کے لیے بھی ہے، یہ پیر صاحب کے لیے بھی ہے، یہ امام صاحب کے لیے ہے، یہ جوان و بوڑھے کے لیے، کیونکہ ہماری بیٹیاں سڑکوں میں پھر رہی ہیں اور اٹریکٹیو لباس کے ساتھ پھر رہی ہیں، اور یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرکشی کے بعد پہنائے جائے۔ فنکشنوں میں کیا ہوتا ہے وہ سب ہم کے سامنے ہے۔ تو انسانوں کی آنکھوں کا بڑا، نوجوان لڑکے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب نہیں کریں گے، تو جواب یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں اپنا لیں۔
اپنے آپ سے کہیں کہ آج تک تم نے ہزاروں مرتبہ نامحرموں کو دیکھا ہوگا،